زینب نے کچھ اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے کچھ اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون تھی جنگ نہ کر سکتی تھی مگر، خاتون تھی جنگ نہ کر سکتی تھی مگر، خطبوں کی زلفکار سے مارا یزید کو۔ بہترین پڑھنے والے جناب بحر المصائب علم و عمل کا حسین مرقع جناب اقبال حسین بلوچ صاحب آپ مقصود پور تشریف فرما ہیں، اور ان کے بعد جناب ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آپ احباب سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ چند اعلان مجلس ہیں، سماعت فرما لیں۔ 28 صفر المظفر بامقام امام بارگاہ حیدریہ نوشہرہ ورقہ میں مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے، جس میں ٹھیک 10 بجے شوکت رضا شوکت صاحب اور 11 بجے عطا حسین مہاجر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ دیگر پڑھنے والے احباب بھی مومنین سے خطاب فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پہ ذیشان حیدر اور قربان جعفری نویا خانی فرمائیں گے۔ تاریخ نوٹ فرما لیں، 28 صفر المظفر امام بارگاہ حیدریہ نوشہرہ ورقہ میں مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے۔ باہر سٹال پر 2014 کی اسلامی ڈائری اور دیگر اسلامی کتب موجود ہیں، آپ احباب میں سے جو کوئی خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے۔ 21 فروری کو مجتمع میں یہ مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے، جس میں علامہ علی ناصر حسینی، ملک غلام جعفر تیار، اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا، امیر حسین جعفری، غلام عباس اجویری اور دیگر احباب آپ احباب سے خطاب فرمائیں گے۔ 27 ربیع الاول کو امام بارگاہ قصر حیدر گکھڑ منڈی میں مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے، جس میں علامہ حافظ تصدق حسین، ملک ساجد حسین ساجد افروکن، الطاف حسین جعفری شادی والا، حبیب رضا جنڈوی، علامہ زیغم عباس مجتبائی، الطاف حسین میلسی، علامہ پروفیسر فرحان حیدر نقوی اور دیگر احباب خطاب فرمائیں گے۔ تاریخ نوٹ فرما لیں، 27 ربیع الاول کو امام بارگاہ قصر حیدر گکھڑ منڈی میں مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں سرکار مولانا اقبال حسین بلوچ آف مقصود پور۔ یا علی رہنے دو بیٹا، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ رکھنا پڑے گی، کوئی اینٹ وغیرہ رکھ لیں تو کام چل جائے، ٹھیک ہے۔ رم اللہ من قرأ الفاتحة بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔
تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو۔ تعجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا اچھی اچھی صلوات پڑھو۔ ہدیے بقلب مبارک امام زمان و روح مبارک سید نسوان بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ جہاں تک صلوات دی آواز جاوے فضا معطر ہو جاندی ہے اور اس فضا دے وچ موجود تمام مخلوقات صلوات پڑھن والے دی بخشش واسطے دعا کریں دے نے اچھی اچھی صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، سید العرب والعجم المکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما اولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد
فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھو. چونکہ میرے بعد مجلس جاری رانی میں اپنے حصے دی دعا آغاز سخن تو کر لما تاکہ خالی نہ رہے میرا حصہ. دعا ہے خالق لم یزل لا یزال بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا. میری حاضری اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے. مالک الملک بحق محمد و آل محمد تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے. گڑھ مہاراجہ تو میاں اقبال حسین اور میرے عزیز مسلم نو مالک شفا نصیب فرماوے. تمام بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرماوے. جنہ گھراں دے وچ بچیاں تے بچے نہیں مالک عمر دراز والے فرزندان نذینہ عطا فرماوے. میں سمیت اساں ساریاں نو مالک امام حسین دے عزاداراں دے وچوں شمار فرماوے. محبت اہل بیت شفاعت اہل بیت عزاداری سید الشہداء نو ساڈے نامہ اعمال دا سر فہرست عمل قرار دے. ساڈا خاتمہ اپنے ایمان اور ولایت امیر المؤمنین دے اتے فرماوے. حجت ثانی اشر ناموں سے ہر امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. بانیان دے رزق اموال وچ خالق برکت عطا فرماوے. اسانو اس مجلس دے کولوں صحیح معنی عزاداری والا فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے. مالک اسا سارے نو امام حسین دی اماں دیاں دعاواں نصیب فرماوے. سارے مل کے ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک. کچھ وقت واسطے جتنا میرے حصے دا ٹائم ہے تانوں بہرحال تسلی ہونی چاہیے کہ مینوں تو سارے چوں ایک بندہ بھی داد نہ دے تو میری مجلس نہ فیل نہ میں پریشان نہ مینوں تواڈے نال گلا ہو سی. مینوں گلا اس لیے پیدا ہو سی کہ تسا میری بات سمجھو نہیں یا جو سمجھے ہی نے اس نو پلے بن کے نہ جاؤ. میں سمجھدا میرا کام مجمع اچھالنا نہیں ہے, میرا کام مجمع نو سمجھا دینا ہے. اس واسطے جو میری مجبوری ہے میں ایک عزادار گھرانے دے وچ اکھ کھولی ہے اور بچپن تو گل ہکا سندا آیا مجلس یعنی در سے حسین. مجلس یعنی درس مدرسہ سکول اس جگہ نو آکھیا جاندہ ہے جتھے سبق پڑھایا جائے, پڑھن والے انہوں یاد کریں کہ وقت اس سبق دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھال لیں. مجلس میں انہوں لوگوں واسطے پڑھنی ہے کہ جڑے اس واسطے مجلس سننا آندے جو کوئی گل سونا سائیں تے اگر وہ پہلے ساڑھے کول ہو سی تو ٹھیک نہیں تو وہ عمل کر سائیں. اور میں اس عزادار دا قائل ہاں کہ جندہ مجلس سنن نال او دے تبدیلی واقع ہوندی ہے. آؤ دوستو, بہت بڑا آئین ہے اہل اسلام واسطے قرآن. قرآن سچا ہے, قرآن دا فرمان بھی سچا ہے. قرآن کتھوں آیا؟ اللہ دی طرفوں آیا. کون لے کے آیا؟ جناب جبریل. کہندے تے نازل ہویا میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تمام عالم اسلام اس بات نو طے کر کے دستے کہ جدوں قرآن آیا اس سے لے کہیں قرآن نو آندا ویکھیا، کسی نے جبریل نو ویکھیا، کسی نے سنیا۔ اللہ دی کائنات صرف ایک ہستی ہے کہ جے دعویٰ کیتا کہ میں جبریل نو آندا ہی ویکھیا، بولدا ہی ویکھیا، جبریل دی آواز بھی سنی۔ اس واسطے جو اس پیغمبر تعارف کرایا انا و علی من نور واحد، چونکہ میرا اور علی دا نور ایک ہے تو جو کچھ محمد کی آنکھ دیکھتی ہے وہ علی دیکھتا ہے۔ اور جو کچھ محمد دا کن سندا ہے وہ علی بھی سندا ہے۔ تے فیصلہ کر چھوڑیا، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم دا شہر، علی استاد۔ مہربانی، اسانو قرآن دے حق ہون دا یقین کتوں ہویا؟ پاک پیغمبر دی زبان تو۔ پیغمبر ونڈ کر کے دسیا اے حدیث ہے، اے قرآن ہے۔ حضرت دی اپنی زبان بھی عربی، قرآن دی زبان بھی عربی، سانو کخ پتہ نہ ہونا حدیث کیڑی ہے تے قرآن کیڑا ہے۔ مینو پیغمبر دی زبان تو پتہ چلا کہ اے قرآن ہے اور اے حدیث ہے۔ اعتماد تو ہے زبان پیغمبر تے۔ پیغمبر فرمایا قرآن ہے، میں مان لیا قرآن ہے۔ پیغمبر فرمایا حدیث ہے، میں مان لیا حدیث ہے۔ پیغمبر فرمایا حق ہے، میں مان لیا حق ہے۔ پیغمبر فرمایا قرآن کے نزدیک باطل نہیں آتا، میں مان لیا قرآن دے نیڑے باطل نہیں آتا، قرآن حق ہے۔ گویا کہ میری تمام عقائد و نظریات دا محور اور معیار ہے میرے پیغمبر دی زبان، کہ میرے پیغمبر دی زبان جو آکھے میں منیا تا مسلمان ہاں، نہیں منیا تا مسلمان نہ، تو انصاف کر مسلمان، اسے زبان جائے آکھے قرآن حق ہے، اسے آکھے علی۔ تو آؤ دوستو، اسے قرآن دے وچ ایک گلدستہ تواڈے واسطے لے کے آیا اپنے وقت وچ، اگرچہ مینوں سٹیج سیکٹری یا بانیاں پابند تا نہیں فرمایا، لیکن وہ میرا فراست، میری ذوق اس بات دا پابند کر دیے جو میں کلا پڑھن والے ہاں نہیں، میرے نال ہور بھی پڑھن والے ہیں، مینوں اپنے جتنا حصہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسے اپنے حصے ایک گلدستہ تواڈے واسطے لے کے آیا۔ کتاب دا نام ہے قرآن، اور ایک آیت دا میں تواڈے واسطے انتخاب کیتا ہے جس کے ذریعے ایک سبق سناونا چاہنا۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل۔ اس آیت دے وچ 6 چیزاں دا بیان ہے۔ 3 چیزاں کو منع کیتا گیا ہے تے 3 چیزاں دا حکم دیتا گیا ہے۔ ایڈا کریم ہے دوستو تواڈا مہربان اللہ، تواڈا پیارا خالق ایڈا کریم ہے، جے اگر 3 چیزاں تو روکیس تو حکم بھی 3 دا دتس، جے 3 حکم دتس تو روکیا بھی 3 چیزاں دے کولو حصوں، انج نہیں جو ڈھیراں تو روکیا تے تھوڑیاں چیزاں دا حکم دے ویا، تھوڑیاں تو روکیا تے ڈھیر چیزاں دا حکم دے ویا۔ تعادل فرمایا ان کر، 3 چیزاں تو رک جا، 3 انجام دے تو دیندار بن جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیندار ہونا عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ دیندار ہونا عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ دین بھی قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟
اگر تسی کدی غور کیتا ہوئے تو خواجہ اجمیر الدین چشتی نے خواجہ معین الدین اجمیری خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے جدہ ان بڑے غور دے نال ڈٹھا ہے کہ کوئی ایو جہا عنوان لب جائے کہ جن دے نال لفظ دین نو جو جوڑا تو پورا ترجمہ ہو جائے. خواجہ معین الدین بڑے غور نال ویکھیا کہ ایسا عنوان مل جائے کہ لفظ دین دی نسبت دیواں تا ترجمہ ٹھیک ہو جائے. کہندا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین بھلے لوگوں دین است حسین. تو حسین دی مجلس وچ دین تے بھی غور ہونی. ان اللہ یامر بالعدل اللہ حکم دیندا عدل کرو. عدل کیا ہے بھائی؟ اس علاقے دے رہنے والوں میں تواڈے کول پہلی دفعہ آیا. تواڈے علاقے وچ میں ہوندا رہنا ہے. میرے بڑے پیارے بانی بیٹھے نے بچا چٹھا تو میرے بھائی نے. میں انہاں کول ہر سال آؤنا. میری بات مہربانی کرے سو ذخیرہ کر کے جا سو جتنا وقت میں تواڈا لیندا پیا دی قیمت ادا کرنا چاہنا. اللہ حکم دیندا ہے عدل دا. عدل کرو. عدل کیا ہے بھائی؟ عدل صرف عدالت چومنی چاہیے یا ہر بندے کو ہونی چاہیے؟ ہر بندے کو ہونی چاہیے. اللہ حکم دیندا ہے عدالت دا. عدالت کیا ہے؟ میرے جوان عام طور تے آدھے جی برابری. نا برابری دا نا عدالت نہیں ہے. برابری ہوگی تو عدالت کیا ہوئی؟ اگر ہر شے برابر ہو جائے تو پھر عدالت کیا ہوئی؟ توجہ رہے. اللہ دی ذات نے ہر شے برابر بنائی نہیں. تسی جانا دیکھ لینا ایک پتا کسی درخت دا توڑ لو, اس پتے دے درمیان لکیر تو دائیں بائیں گھندے چلے جاؤ, اس دی لکیراں بھی برابر نہیں. ان نظام کائنات اس ہر شے برابر بنائی نہیں. ہر شے برابر بنائی نہیں. ایک پتے دیاں لکیراں ہی برابر نہیں. میں آج تک سمجھ نہیں آئی جو ایک قانون کی دو نکل آیا ہے جو سارے برابر. برابری دا نا عدالت نہیں ہے. اعطاء کل شیء حقہ کما ہوا یستحقہ. ہر مستحق نو اس دا حق دے دینا. ہن تھوڑے جا اوکھے ہو سو تسی تے تواڈے قلب وچ ملال وی آسی میرے اگلے جملے تو. ہر کسی کو, ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا نام عدالت ہے. توجہ رہے. 40 بندے کھڑے ہو کہ ایسا ایک بندے دی بےزتی کر لئیے. خوب توہین کی تھی سے ہوئی, مارن تک دوڑیا, بدیاں چھڑایا. میں واپس آ گیا. میں ان کی سے کہتے ہیں چنگا نہیں کیتا. میں نے اچھا نہیں کیتا تو نہیں کیتا. کیا خیال ہے اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس بندے کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حق ہے کہ جی میں اس کی بےزتی کیتی ہے انہی دے کول معافی بھی. میں کیوں منگا؟ میں کیوں معافی منگا؟ نہ نہیں منگدا تو تے عادل نہیں کیتی. میں وڈا بھائی ہاں, بابا جی دی پگ میرے سر تے. ہن بابا جی فوت ہو گئے, اس تو بعد ہر شے بابے دی میں ونڈنی ہے تے میں کہنا چنگا کوٹھا ہی میرا, اچھے والا مکان بھی میرا, جتھے منجی اچھی ہوندی ہے او زمین بھی میری, جتھے پانی رواں رواں چلدا ہے او بھی میرا. کلا رہ لے کے آرے باقی بہنا بھراواں دے, ڈٹھا ہویا کوٹھا ہی باقی بہنا بھراواں دا میں وڈا جو ہاں. نا بابا پیو دے پتر برابر ہو, عدل کر.
جگتے بیٹھے تھکے تے نہیں اتنے کلوز کر دیا یا ترجمہ پورا کرا عادل کر ہر صاحب حق نو دا حق دے بہناں نو تے اسی زمین دینی کوئی نہیں بابے والی پہ کیوں تے بہناں نو بابے پرنایا نہ انہاں نو جہیز نہ دتا انہاں نو زیور نہ دتے تے بندہ پرور جے بہناں نو جہیز تے زیور دتے ہیں تے تینوں کہے پرنایا تیری شادی تے خرچہ کوئی نہ ہویا بہن دی شادی تے خرچہ ہویا تیری تے نہیں ہویا تیری شادی تے بھی خرچہ ہویا ہے تو اس پیو دے گھر جمیا تے بہنا پیو دے گھر نہیں جمیا تیرے پتر سونے سوٹ پائن تیرے بھانجے گداگری کریں اس کا نہ عادلے ان اللہ یامر بالعدل ڈھیر سارے بندے نو بلو چنگا نہیں لگتا تقریر تو بعد ان اللہ یامر بالعدل اللہ فرماتا ہے عدل کرو والاحسان اور اللہ فرمائدہ احسان کر احسان ہاں بھئی جو کوئی ساڑھے نال کردہ وہ دے مطابق کر دیا ہے کسے گھر چو گوشت کی پلیٹ آئی ایسی بھی بھجوا دیتی ہے کسے بندے سانو جناب کوئی گفٹ بھجوائے ایسی بھی بھجوا دیتا ہے بھئی احسان کر احسان جی کی کرا یار ماں باپ نال چکر ہورا نال نہ کر ماں باپ نال کر اور کی کرا جی اچھے کپڑے بھی لے دینا جوتا بھی لے دینا بہترین چار پائی تے بھی بٹھایا اچھے کمرے بھی بٹھانا ابو جی تو حکم دے پیسے بھی دے دینا میں بابا جی دا تابع دار ہاں میں غلام ہاں بابا بیمار ہوئے تو اس نو دوائی بھی لے دینا بیٹا جی یہ تو مقابلہ ہے کل تک اس نے یہ کیا ہے یہ تو عدل دا بدلہ ہے احسان کر احسان اللہ فرمائندہ احسان کر احسان عدلے دا بدلہ نہ تو ممکن ہے ایک جتی لے دیں تیرا بابا تینو چار چار لے دیندا تو ممکن ہے وہ سوٹ لے آویں بڈھا ہے بابے بڈھے کی کرنا ہے جدا تیرا بابا تیرے واسطے سوٹ لیندا ہوا دا سونے سونے ہوویں ودیا ہوویں اچھے ہوویں جے بابے نو سوٹ لے دتے تے عدلے دا بدلہ ہے احسان کر احسان احسان یہ آپ طے کر لیا احسان کیا ہوتا ہے ہوں تو بہت ساری اولاداں جی دعا کرو آ بابے دے نال والے سارے مر گئے ساڈا پیو ہی جنت چلا جاوے آ قرآن دا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ جھک جا ماں باپ دے سامنے جھک جا ولا تقل لهما اف لڑ پوی جھڑکاں دیوی مار لوی اف باپ دو جھڑکاں دیتیاں کی ہویا پیو جو لڑیا وہ کہندا میں جی بجلی دے میٹر نو ہاتھ لان جا رہا میں خودکشی کرنا بابا کیوں لڑے رنجنو وے میں مذاقاں کیتیاں کدی نہیں میں گل آ گئی وہ ایک منڈے کیا نا امی میں جاندا پیا بجلی دے میٹر نو ہاتھ لاوان وہ پیو ہی بیٹھا ماں بڑی پریشان سے کہ وے مویا وہ جاندا ہی وہ لیندا پیا بجلی دے میٹر نو ہاتھ تینوں کچھ بھی نہیں ہو سکیا لان دے بجلی ہو سی تو مرسی جدو بجلی اج کل ہوندی نہیں ہے دی دھمکی دا مین فائدہ ہی نہیں نہ دوست باپ دی گل نال ملال نہ آئے احسان کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا ہے نا لیکن تیرا امام کچھ اور فرمائندہ ہے تیرا امام فرمائندہ احسن الی من اساء الیک جیڑا تیرے نال چنگا نہ کرے نا اوکے علی والو حسینیوں انصاف کرے میرے نال جیڑا احسان کرے او دے نال احسان کر لمنا تو ممکن ہے ہوندا بہت مشکل ہے
مولا امیر فرمیندن کسے تے احسان کرو تو دے کول توقع رکھو ڈنگ کدوں ماردا ہے. اتق شر من احسنت الیہ، جے احسان کیتا ہی نا او دے شر کولوں ڈری، پتہ نہیں کدوں تینوں کوئی ٹھوکا لا دے وے. ہوندا تے انجے، لیکن پھر بھی آسان ہے. اگر کسی احسان کیتا ہے تو او دے احسان کرنا آسان ہے. لیکن اگر کوئی تیرے نال برائی کرے تو پھر سن دینا ہے. پتھر جو مارے لوگ تو سید دعا کرے. یہ منزل ہے میرے کو. میں نے اگر کسی میں نے ایک تھپڑ مارے میں 5 مرے سا، اس ایک گالی دیتی ہے میں 4 دینیاں نے، انہوں پتہ چل جائے میں کون ہے، میں کوئی اس تو گھاٹا نہ. تیرا امام فرمیندہ ہے جے میرا غلام ہے نا تو جڑا تیرے نال زیادتی کرے تو او دے نال. ایک بندے میں نے فون کیتا قربانی والے دن، آدھا مولوی جی ہون کی کراں؟ میں کہا کیوں؟ آدھا میں گوشت تو مسئلہ دسیا ہے بھئی قربانی دا گوشت 3 حصے تے تقسیم کریا ہے، ایک فقیراں نو دی ویا ہے، غریباں نو تے ایک حصہ دی ویا ہے رشتہ داراں نو تے ایک حصہ آپ کھویا ہے. او میں ہن ایک پلیٹ تھوڑا جہا گوشت پایا ہوا ہے تے میں کہنا میں اپنی بہن نو دین جانا ہے جو مولوی صاحب آکھیا قریبیاں نو گوشت دیا ہے تے بیوی میری باقی گوشت والا ٹوکرا بھکا سٹیا ہے. وہ آدھی جے بہن نو دینا ہے تو سارا چاہ کے لے جا. تے میں پوچھا کیوں؟ وہ آدھی کل میرے نال لڑی ہے. میں کیا باجی اور انہوں آکھو مولوی پیادہ ہے باجی صرف بکرے دا گل کپڑا دا نا قربانی نہیں، بکرے دی گچی کپڑ نال قربانی نہیں ہوندی، اے جیڑا دل وچ بغض پائی بیٹھی ہے نو کٹ کے قربانی دے. کی خیال ہے؟ دیو گے؟ احسن الی من اساء الیک، جڑا تیرے نال چنگا نہ کرے تو اس دے نال بھی. کی خیال ہے؟ بولو بھائی برآمدے تائیں بولو، سوکھا یا اوکھا؟ کرو گے یا نہیں؟ ہاں کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ 1000 دا لشکر منزل زو حسم دے اتے آیا ہے. بطول دے پتر نو یقین آ میرا راہ روکن آئل، میرے نال لڑن آئل، پیاس تو گھوڑیاں دیا زبانہ نکلی ہوئی آئل، اٹھاں دے ہوٹ منہ کھلے ہوئے آئل، فوجیاں دے لب سک گئے آئل. اگر ایک جھٹ پانی نہ لبدا سارے مر جاویں نا. لیکن بطول دے پتر پچھلی منزل تو آکھیا عباس اکبر پانی زیادہ بھریا ہے جو رستے چ میرا ایک مہمان آون. سارے نو پانی دیتا. مینوں بھی اس تو کوئی سبق ملدا کہ نہیں ملدا؟ فلانے ساڑے خلاف گواہی دیتی آئی آج پھس گئے نے. ایڈی منڈ کے جھوٹھی گواہی دسا ہے نا جو بدے ہاتھ نہ سے. امام فرمائندہ نا میرا ہے تو اس چنگا نہیں کیتا. تو چنگا کر دے، تو چنگا کر دے. احسن الی من اساء الیک. انج ہو سکتا ہے؟ ہاں جی قرآن پڑھیں تو تینوں لب جاوے جو انج ہو سکتا ہے. جی قرآن پڑھے نا تو تینوں لب جائے گا جو انج ہو سکتا ہے. یوسف دے بھراما باہمی مشورہ کیتا، جتنے تائیں یوسف بابے دے سامنے اتنے تائیں ساڑی کوئی پوزیشن نہیں. کی کریے؟ یوسف نو کی دے کنی لا دئیے. کدے بابے کو لوں تو ستا بھراوا نال حسد نہیں کر دینا. تو اڈے جو تا کوئی بھرا دے نال حسد نہیں کر دا نا.
ہاں سچی سچی دسیا ہے جے تواڈے گھر آٹا ہووے تے بھرا دے گھر نہ ہووے تے تساں تکو جو بھرا تواڈا چکی تو خالی گٹو لے کے آوندا پیا ہووے اے خالی توڑا تے کوئی اس تو پوچھے کدے گیا آکھے آٹا لین گیا پھر وہ آکھے یار میرے کول پیسے کوئی نہ چکی والے آٹا نہیں دتا تو پھر ایک میں آدھے تو نہ موڈا مار کے ہون سیدھا ہویا ہے کی خیال ہے انہیں ہونا چاہیے یوسف دے بھراواں مشورہ کیتا یوسف نو بننے لا دو قال اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یا یوسف نو ذبح کرو یا ایو جی جگہ تے چھڈاؤ جتھوں بابے نو نظر ہے یہ کون ہے یوسف دے بھرا یوسف دے بھرا جی بچہ دینا نے دے لو مہربانی کر سو جڑے حضرات بیٹھے ہو دیکھ سو میرے پاس سے ہاں یوسف نو گم کر دو سارے بھائیاں مشورہ کیتا پیو کولو یوسف نو لے لیا کنواں بھی یہو جہا تلاش کیتا جتھے پانی کوئی لین ہی نہ آوے کنویں دے کنارے آ کھڑے بھراواں خنجر کڈھیا ارادہ کیتا یوسف دی قمیض اتارو یوسف نو ذبح کر دو جدا خنجر سامنے آیا یہودا سامنے آ گیا اس آکھیا خبردار بھاویں میں تواڈے نال مشورے چ شامل ہاں پر اے نہیں ہو سکدا کوئی میرے سامنے میرے بھرا نو قتل کرے میں آکھسا یہودا کیڑا انصاف کیتا ہی مردے وڈے بزرگے تیرے تو برداشت نہیں ہویا کوئی تیرے سامنے تیرے بھرا نو ذبح کرے کیڑا وڈا جگر علی دی دھیدا 70 قدم تو ٹبے تے کھڑی رہی ہے میرا ہٹ ہٹ کے خنجر مریندا ہے آدھی آئی کوئی تو ہو اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر آباد ہو آباد ہو بھراواں کنویں چ سٹیا واپس چلے گئے کنویں دا پانی پہلے گندلا ہا اللہ دے نبی دے قدم نو لگا تو صاف ہو گیا اگے بدبودار ہون خوشبودار ہو گیا قافلے اتوں نہ لگ دے اللہ ہوا تیز چلائی قافلے نیڑے آ کے ڈیرا لا دیتا صبح جڑا پانی کھچدا اس آکھیا اے تے پانی خراب ہوندا ہے دوسرے آکھیا ایک لوٹا کھچ دیا جے اگر چنگا اسی بھر لئی سا نہیں تو نہیں بھر سا انہاں جدا پانی کڈیا تازہ صاف ستھرا خوشبودار انہاں دوبارہ وہ ڈول پایا اللہ حکم دیتا یوسف سوار ہو جا اے سمجھ دے کہ انہاں تینوں زمین دی تا تک اتارے آئے اتھو تک انہاں دا ہاتھا ہن میرا الہی ہاتھے دیکھ میں کی کرنا بہت زیادہ قیمت وچ فروخت ہویا عزیز مصر دے گھر آ گیا توجہ رہے قبلہ صاحب آئے نے انہیں میرے بات خطاب فرماونا انہوں دا حق ہا چونکہ میں اپنا ٹائم پورا کیتی کھلا انہیں تشریف لے آنا ہا عزیز مصر جائے بہت بڑے بادشاہ دے گھر جگہ ملی اللہ دی رضا قید ہو گیا توجہ رہے بسم اللہ جی اللہ دی رضا قید ہو گیا قیدوں چھٹیا تے وزیر خوراک بن گیا جڑی گل سمجھاونی ہم نیڑے آ گیا ٹائم پورا کیتی کلا توجہ میری طرف راسی گھبرائے تے نہیں بیٹھے سی تھکے تے نہیں میرے نال آؤ مصر دا شہر یوسف بادشاہ بن گیا
7 سال کا ہاتھ پیا گندم لوگاں کو مک گئی اللہ دے نبی گندم دینی شروع کر دیتی گل کے کھلا سمجھائی نا کوئی تیرے نال چنگا نہ بھی کرے تو او دے نال چنگا کر جیڑا چنگا کرے او دے نال چنگا کرنا تا آسان ہے مزہ ہے جو کوئی تیرے نال چنگا نہ کرے تے تو او دے نال چنگا کہت پہ گیا کہت سرے مصر چ نہ پیا اردا گردے دیہاتاں چ بھی گندم مک گئی سکھیاں دی آواز اڈدی کنان پہنچی حضرت یعقوب دے پترا مشورہ کیتا سنیا مصر دا بادشاہ گندم دیندا ہے چلیے جا کے گندم لے آئیے کسی آکھیا بغیر پیسے دے نہیں کچھ مال تو ہوئے ہن یعقوب دے پترا نو پتہ کوئی نہیں جو او بادشاہ یوسف ہے اصلا نہیں جان دے معلوم ہی نہیں ہے جی شاید پتہ ہویا تو جامع نہیں نہ بعض اوقات آدمی خود شرمندہ ہوتا ہے ممکن ہے جامع نہیں نہ حضرت یعقوب دے بچے تیار ہوئے 10 اٹھ تیار ہوئے کچھ پشم اٹھائی کچھ کھلا اٹھائیاں بادشاہ نو دیاں گے منت کریں گے اپنا تعارف کرے سائیں اسی یعقوب دے پتر ہیں سانو گندم دے دے گا جے میرے نال آئیوں نالے بات سمجھ آ جاسی نالے تھوڑی جی مکان ہو جاسی ٹرن لگے بھرا کچھ تھوڑے جے درہم یہودا اپنے پلے بن لے جدوں ٹرن لگا اللہ ایک بھین دی نے بڑی دانا بھین آئی یہودا دا ہاتھ نپ کے ایک پاسے لے گئی آدھی ایتھے میرے نال کھڑا ہو جا بھرا دے سامنے بھین کنہ دیاں والیاں لائیاں ایک تھیلی اچ پائیاں تھیلی اچ پا کے منہ بند کیتا یا یہودا نو دتا فرمایا 2 گلاں یاد رکھی جے کم چل جاوی میریاں والیاں نہ ویچی اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر آباد ہو جے کام چل جاوی تو ان سمجھ آئی نہ آئی میری ماما بھڑا زیادہ سمجھ سے میری والیاں نہ ویچے تے جے لوڑ آمنی تا عام کھلے بندیاں چ نہ دیویں بادشاہ نو کلا لے وینے انہوں آکھیں بادشاہ رنج نہ ہو اے عام والیاں نہیں اے پیغمبر دی دھی دیاں والی آباد آباد سونی توجہ کی تھی اللہ تعالیٰ مستہ رکھے قرآن دا وجہ اخوت یوسف فعرفهم وهم له منکرون اچھے جائے تخت بیٹھا اللہ دے نبی بھراواں نو آندا ڈٹھا تے پچھان لیا لیکن انہاں یوسف نو نہ آتا یوسف دا نظام ایک منشی پہلے انٹرویو لیندا کہ لئی ودیو کتھوں دے رانا لیو تہاڈا نام کیا ہے جاگدا رہو تا سونی مکان ہوئی سی دسے بھرا گئے ہاں جی منشی پوچھیا تہاڈے نام فرمایا یہودا بن یعقوب رہن والے کتھوں دے کنان دوسرا لاوی بن یعقوب شہر کنعان یہودیا کیا ان ساڑے نا پوچھدا گو ہکے بابے دا نا لکھدا لکھ لیا لئی کے ودیو پشم چمڑے منشی فائل پرے چ رکھی ساکیا بابا انہاں چمڑیاں تے کھلاں تے پشماں نال گندم نہیں ملدی واپس چلے جاؤ ہنجوں لڑ پیاں یہودے دیاں آکھیا منشی
او کلا رکھ مہربانی کر میری فائل بادشاہ نو دے اسا جدا نکلے آئے ساڈے بچے ساڈے پردہ دار ساڈے مستورات دروازے تے کھلو کے ساڈی کنڈ ویدھے رہے جے گندم نہ گئی ساڈا کوئی بچہ مر وئی سی ساڈا کوئی پردہ دار مر وئی سی اکثر یہودا تواڈے کولو گندم کوئی نہیں پانی تہا داوی دے دیا مل بنین دلال ٹرے آئے نکے نکے بچے خالی جام چاہ کے غازی دی کنڈ کھلوے دے آئے ادے آئے سکینہ پانی آوی پہلے سانو دے بچیا دیا جام رکھو چاہ بھائی مہربانی کرے سون جتھے جگہ لبنے اتھے بیٹھ جایا کرو آزاداری دے آداب ہوندے نے رنج نہ اس دعا منگو میرا چاچا واپس آ جائے میں پہلے پانی تو انو دے سا بعد اصغر نو پہ ویسا فائل تیار ہو گئی یوسف دے سامنے آئی مفسرین لکھیا ہے جدا پڑھیا یہودا بن یعقوب فائل میز تے رکھی روندیاں روندیاں پیراہن تر ہو گیا بابے دا نام مدت تو بعد نظر آیا اللہ دا نبی رجرناک سا یوسف بھاویں 3 سالاں بعد ہی صرف نہ ویکھی آئی تو نہ ویکھ کے رو پے میرے نالا کربلا گل چتا کھتھن چکڑیاں لٹی ہوئے پیو دی لاش تے سجاد آیا کھلائے آدھا پپی ویکھ میرے بابے دا کفن ہی کوئی نہیں ہے پپیو میرے بابے دے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر بس بھائی خود میرے بعد پڑھن والا بھی سید زادہ ہے جتنے سید بیٹھے ہو یا جتنی مائیں سیدادیاں سیدان دا نوکر سمجھ کے معاف کر دی ہے میری مجبوری ہے میں ایک موڑ تے آ گیا 2 لفظ آکھنے پوندے مت کسے سید نو ناقابل برداشت ہوئے فوری پوچھیا منشی اے جڑے بندے آئے انہاں دا لباس کی ہو جیا انہاں دے کپڑے کی ہو جائے منشی دسیا بادشاہ بہو میلے پرانا لباس کرسی تو اٹھیا ہے روندیاں روندیاں غش کر گیا ہے میرے بھراواں دا تے اتنا میلا لباس اکسا یوسف ہنی تا بھرا کتاب والے لکھیا ہے جدا علی دی دھی دربار آئیے زہرا دی دھی دا لباس فرمایا انہوں نے میرے شاہی محل میں جگہ دیو صاف لباس پوائیو انہوں نے سواریاں نو میری سواریاں دے نال بنو 3 دہاڑے کھانا دیو 3 دنوں تو بعد میرے کو لائے آؤ یوسف کیڑا کریم ہے باہمیں تیرے نال زیادتی کی تیا جی آکھیا شاہی محل چ رہا ہو قسمت علی دیاں دھیاں دی یہ جا زندان ملیا جن دی زمین تے فرش کوئی نہ جن دی چھت بھی سونی مکان دے لئی مکمل کرنا چاہنا تھوڑی جہا وقت توجہ اسی طرح رہے تھکے نہیں نیاز حسین 3 دنوں تو بعد بھرا پیش ہوئے فرمایا کہ لئی ودیو ابناء یعقوب تواڈے کولو کیا ہے انہاں کہ جی ساڈے کولو کچھ پشم کچھ چمڑے اور کوئی شے یہودا کیا تھوڑے جے درہم فرمایا انہاں دے نال تا گندم نہیں لبدی تھے لوگ سونا چاندی دے کے گندم پہ لیندے لے یہودی آکھیا بادشاہ جنے دیندا گندم تا منت لا ذرا اپنے ممبر تو تلے لائے کرسی چھوڑ میرے نال ممبر دے پچھوں آ مینوں تیرے نال کم میں جدا یوسف تلے لتھا کنارے تے لے گیا ادو یہودے تھیلی کڈھیے تھیلی کڈ کے تسمہ کھولیا ادا بادشاہ
یاراں جنوے اللہ سانو ایک بہن دتی ہے اسا یعقوب نبی دے پتر جگر سوال اسا یعقوب نبی دے پتر ہیں اے ساڈی بہن دے کنا دی والیاں ویکھے کوئی نہیں ہے اے نبی دی دھی دی والیاں ترائے دفعہ یوسف بیٹھا ہی ہے تے اٹھی ہے آدھا ایڈی غریب ہو گئی ہے تیری والیاں درباراں چ ودیاں وکدیاں اکسا یوسف یوسف آپ لہائیاں سے شمرت نہیں لہائی جی 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 یوسف نارو تیری بھین آپ والی لائن شمرت نہیں لایا تیری بہن دے کان زخمی بھی نہیں ہوئے تیری بہن نو کہیں تمانچہ ہی نہیں ماریا والیاں دا بوسا لیا آخری لفظ کنا سے نو ٹائم دیواں والیاں دا بوسا لیا تھیلی چھپائیاں اتو اپنے ہتھاں نال تسمہ بدھا آکھیا یہودا واپس لئی ونج بہن نو دیوے آکھیں بادشاہ پیا دئی اللہ نصیب کرئی میں نو تیریاں والیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے جیڑے جگر والا بیٹھا ہے جگر سنبھال سجاد دیاں قیداں چھٹیاں لٹ واپس ملی ہے بہن دے دور سینے نال لائی ودا ادا پپیوں میں دور تلے آیا میری دور پاوڑ والی ٹر گئی ہے مینوں دس میں کئی نو دور سہمی سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی سہمی سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو کہیں مسلمان نظر آتے تھے مومنین قبلہ صاحب کے خطاب سے پہلے جہاں جگہ ملتی ہے مہربانی کریں تشریف فرما رہے ہیں ماحول کو ڈسٹرب نہ کیجیے گا دوران